سقوط یروشلم کی خبریں جب یورپ پہنچی تو ایک بار پھر پوری عیسائی دنیا تلملا اٹھی۔ فرانس کے علاوہ باقی حکومتیں کچھ عرصہ کی سیخ پائی کے بعد خاموش ہو گئیں، کیونکہ گزشتہ جنگوں میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے ناقابل تلافی نقصان کو اب تک نہ بھولی تھی، اور انہوں نے خاموشی ہی میں اپنی مصلحت جان کر اس شکست کو بھی سرد خانوں میں تہہ کر دیا تھا۔ لیکن فرانس کا بادشاہ لوئی نہم اس پر بھڑک اٹھا۔ اچانک 1244 میں وہ سخت علیل ہو گیا۔ اس کا ملیریا بگڑ کر ایک خطرناک بیماری کی صورت اختیار کر گیا اور وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اپنی اس بیماری کے دوران اس نے منت مانگی کہ اگر وہ تندرست ہو گیا تو مسلمانوں کے خلاف ایک نئی صلیبی جنگ کی ابتدا کرے گا۔ یہ واقعہ ان مغربی مورخوں کے لیے ایک تازیانہ ہے جو یہ لکھتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، حالانکہ خود عیسائیوں نے مسیحیت کی ترویج کے لیے تلوار کا سہارا لیا، جبکہ مسلمان اسوہ حسنہ سے دوسری قوموں کو متاثر کرتے رہے۔ لوئی نہم کی بیماری اس قدر زور کر گئی تھی کہ وہ خود بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ فرانس کے سب گرجاؤں میں اس کی صحت کے لیے دعائیں مانگی جانے لگی۔ وہ مسیحیت کا زبردست سرپرست ہونے کی بنا پر عیسائی دنیا میں بے حد مقبول تھا اور اسے سینٹ یعنی کہ ولی سمجھا جاتا تھا۔ اسے ایک اتفاق کہیے یا قدرت کی کوئی مصلحت کے منت ماننے کے تھوڑے عرصہ بعد لوئی تندرست ہو گیا، اور صحت بحال ہوتے ہی اس نے ایک عظیم صلیبی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ان دنوں فرانس کے تعلقات انگلستان اور جرمنی کے ساتھ کشیدہ تھے۔ لوئی نے ان دونوں حکومتوں کی طرف اپنے قاصد بھیج کر ان سے اثر نو تعلقات استوار کیے، اور بڑی یکسوئی کے ساتھ وہ جنگ کی تیاریوں میں لگ گیا۔ اس مقدس جنگ میں حصہ لینے کے لیے یورپ کے کونے کونے سے اس کے پاس صلیبی رضاکار جمع ہونے لگے۔ جنیوا اور مارسیلز کی بندرگاہوں سے لوئی نے 1800 بحری جہازوں کا ایک بیڑا حاصل کیا، اور 59,000 کے ایک لشکر کے ساتھ وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ 12 اگست 1248 کو پیرس سے روانہ ہوا۔ فرانس میں حکومت کی باغ دوڑ اس نے اپنی ماں کے حوالے کی تھی، اور اپنے ایک بھائی الفانسو کو پورے ملک سے ایک اور لشکر تیار کرنے کے بعد کمک کے طور پر اپنے پیچھے آنے کو کہا تھا۔ 25 اگست کو فرانسیسی فوج اوگیوموٹس اور مارسیلز کی بندرگاہوں سے جہازوں پر سوار ہوئی اور جزیرہ قبرص کا رخ کیا۔ قبرص کے عیسائی حکمران ہنری نے بڑے تپاک سے اس لشکر کا خیر مقدم کیا اور ان کے لیے ایک شاندار ضیافت کا اہتمام کیا۔ قبرص میں پہلے ہی بے شمار صلیبی رضاکار جمع ہو گئے تھے۔ یہ سب بھی لوئی کے لشکرے میں شامل ہو گئے، اور اس طرح لوئی کے لشکر کو اور تقویت پہنچی۔ سردیوں کا پورا موسم لوئی نے اپنے لشکر کے ساتھ قبرص میں گزارا، جہاں وہ جنگی مجالس منعقد کرتا رہا، جن میں فیصلہ ہوا فلسطین کے بجائے سب سے پہلے مصر پر حملہ کیا جائے، اور مصر کو فتح کرنے کے بعد شام تک سارے فلسطینی شہر اور قلعے ایک ایک کر کے مسلمانوں سے چھین لیے جائیں۔ شام اور فلسطین سے بھی بے شمار صلیبی سپاہی لوئی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے قبرص کا رخ کر رہے تھے، اور کچھ فلسطین کے اندر ان قلعوں کو مضبوط کرنے میں لگ گئے جن پر ابھی تک ان کا قبضہ تھا، تاکہ مسلمانوں سے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کی بساط ڈال دی جائے۔ جب سردیاں گزر گئیں اور موسم بہار شروع ہوا تو لوئی 30 مئی سن 1249 کو 1800 بحری جہازوں میں اپنے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ مصر کا حکمران الملک الصالح ان دنوں فلسطین کے انتہائی شمال میں عیسائیوں کے ایک شہر ہومس کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ اس کا خیال تھا کہ فرانسیسی فوج فلسطین پر حملہ آور ہوگی، لہٰذا وہ ساحل پر ہی ان سے نمٹ لے گا۔ لیکن جب اسے خبر پہنچی کہ فرانسیسی لشکر بحیرہ روم کا سینہ چیرتا ہوا مصر کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس نے ہومس کا محاصرہ چھوڑ دیا اور برق رفتاری سے مصر کی طرف بڑھا۔ الملک الصالح طبع دق کا پرانا مریض تھا، اور اس کی یہ بیماری اپنے آخری مراحل میں تھی، اور وہ اکثر بیمار رہنے لگا تھا۔ فرانسیسی فوج کی بحری جہاز دریا نیل کے ڈیلٹا کے قریب سمندر کے کنارے لنگر انداز ہوئے۔ جہازوں کے اندر سے رسد کا سارا سامان اتار کر ساحل پر خیموں کا شہر آباد کیا گیا، اور اسے کمک اور رسد کا مرکز بنا کر فوج کا کچھ حصہ وہاں جہازوں اور سامان رسد کی حفاظت کے لیے چھوڑا، اور لشکر دریا نیل کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف بڑھنے لگا۔ ملک الصالح نے اپنے وزیر اعظم اور سپہ سالار فخر الدین کو مصری افواج اور عرب کی قبیلہ بنو کنانا کے جفاکش اور بہادر بدوؤں کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیجا۔ فخر الدین نے دریا نیل کو پار کیا اور مغربی کنارے پر عیسائی افواج کے ساتھ گھمسان کا مقابلہ ہوا۔ فخر الدین ایک تو بورا تھا، دوسرا وہ عرب کے بدوؤں کی صحیح رہنمائی نہ کر سکا، لہذا اسے شکست ہوئی
اور وہ عیسائی لشکر کے آگے آگے بھاگتا ہوا دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر آ گیا۔ اس موقع پر فخر الدین سے ایک سخت فوجی غلطی ہوئی۔ دریائے نیل کا وہ پل جس کے ذریعے شکست کھانے کے بعد وہ مغربی کنارے سے مشرقی کنارے پر آیا تھا، تباہ کرنا بھول گیا، اور اس طرح عیسائی لشکر بھی اس کے پیچھے پیچھے دریائے نیل پار کر کے مشرقی کنارے پر آ گیا۔ اب عیسائی لشکر کے سامنے مصر کا مشہور شہر دمیاط تھا، جو دریائے نیل کے کنارے واقع تھا۔ دمیاط کے مسلمانوں کو جب اپنے لشکر کے پسپا ہونے کی خبر پہنچی تو ان میں ایک ہراس اور بھگدڑ مچ گئی اور وہ شہر چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ کچھ لوگ شہر سے نکلتے ہوئے شہر کو آگ لگا گئے اور اس طرح شہر کا کچھ حصہ جل گیا تھا۔ عیسائی لشکر بغیر کسی مزاحمت کے دمیاط میں داخل ہوا۔ شہر کو خالی دیکھ کر انہیں شک گزرا کہ کہیں اسلامی سپاہ گھاٹ سے نکل کر ان پر حملہ آور نہ ہو جائے، لیکن جلد ہی ان کا یہ شک دور ہو گیا کیونکہ سارا شہر خالی پڑا تھا۔ لوئی نے سمندر کے ساحل پر قائم کیا ہوا پڑاؤ دمیاط میں منتقل کر دیا، صرف چند دستے جہازوں کی حفاظت کے لیے وہاں رہنے دیے، اور اس طرح اس نے دمیاط کو اپنی کمک و رسد کا مرکز بنا لیا، اور دمیاط کی جامع مسجد کو اس نے گرجے میں بدل دیا۔ اس دوران دریائے نیل میں طغیانی آ گئی۔ چاروں جانب جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی دریائے نیل کا پانی پھیل گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے آگے بڑھنے کے سارے راستے مسدود ہو گئے تھے۔ اس طغیانی کی بنا پر عیسائی لشکر کو کچھ عرصہ دمیاط میں قیام کرنا پڑا۔ اکتوبر کے مہینے میں جب دریا کی طغیانی اتر گئی، عیسائی لشکر دمیاط سے نکلا اور بینڈ باجے اور بگل بجاتا ہوا اس شاہراہ پر آگے بڑھنے لگا جو دمیاط سے قاہرہ کی طرف جاتی تھی۔ جہاں سے قاہرہ کی طرف جانے والی یہ شاہراہ گزرتی تھی، وہاں دریائے نیل سے نکلنے والی بے شمار نہروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ان میں سب سے بڑی نہر جو دریا کی مانند تھی اور جس کا نام بحیرہ الصغیر تھا، اس نہر کے جنوبی کنارے پر منصورہ کے عظیم شہر کے قریب فخر الدین اپنی فوج کے ساتھ دشمن کا راستہ روکنے کے لیے مورچے سنبھال چکا تھا۔ منصورہ وہی شہر ہے جسے الملک الصالح کے باپ نے یادگار کے طور پر اس جگہ آباد کیا تھا، جہاں اس نے 5ویں صلیبی جنگ میں عیسائیوں کو شکست فاش دی تھی۔ قاہرہ میں اسلامی سپاہ کی شکست اور دمیاط شہر کی چھن جانے کی خبر الملک الصالح کے پاس پہنچی تو وہ سخت سیفا ہوا۔ وہ اس وقت وہ بستر مرگ پر پڑا تھا۔ اس کے باوجود اس نے شکست کے ذمہ دار 50 افسروں کو پھانسی پر لٹکا دیا اور وزیر اعظم اور سپاہ سالار فخر الدین کو بھی سخت ملامت کی۔ الملک الصالح کو اس شکست پر اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ ڈولی میں بیٹھ کر خود منصورہ آیا تاکہ اپنی افواج کی نگرانی کر سکے۔ یہاں اس نے اپنے عظیم جرنیل رکن الدین بیبرس کو منصورہ کے قلعے کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے احکام جاری کیے، اور جھروکے میں بیٹھ کر وہ ان عیسائی افواج کی نگہداشت کرنے لگا جو شمال کی طرف سے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ ملک الصالح نے حکم دیا کہ نہر کا پاٹ چوڑا کر دیا جائے۔ یہ حکم ملتے ہی ہزاروں سپاہی زمین کھود کر نہر کا پاٹ چوڑا کرنے لگے۔ عیسائی جب بحر الصغیر کے شمالی کنارے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا نہر کا پاٹ دریا جتنا چوڑا تھا اور اسے عبور کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، کیونکہ مسلمان پلوں کو پہلے ہی اڑا چکے تھے۔ عیسائیوں نے نہر پر لکڑی کا پل تعمیر کرنا شروع کیا، لیکن اسلامی سپاہ نے نفط کے شعلے پھینک کر اس پل کو جلا دیا۔ عیسائی لشکر نہر کے شمالی کنارے پر 6 ہفتے پڑا رہا۔ اس دوران مصر کا حکمران الملک الصالح مر گیا۔ ملک الصالح کی مرنے کی خبر اگر عام ہو جاتی تو مصری افواج میں بے چینی پھیل جاتی اور انہیں یقیناً ناقابل تلافی شکست کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن صالح کی عقل مند بیوی شجرۃ الدر نے بادشاہ کی خبر کو خفیہ رکھا۔ چپکے سے اس نے بادشاہ کی لاش تابوت میں ڈالی اور قلعے کے اندر دفن کروا دی۔ شجرۃ الدر ایک بے حد حسین اور دانشمند عورت تھی۔ بغداد کے آخری خلیفہ المستعصم نے ایک لونڈی کے طور پر تحفتاً مصر کے حکمران صالح ایوب کے پاس بھیجا تھا اور صالح نے اس سے شادی کر لی تھی۔ فخر الدین، رکن الدین بیبرس اور کمبر پر اس نے صالح کی موت کا انکشاف کر کے اس نے اس خبر کو خفیہ اور جنگ جاری رکھنے کا عہد لیا۔ اس کے ساتھ ہی شجرۃ الدر نے صالح کے بیٹے توران شاہ کو، جو اس کے وطن سے نہ تھا اور اس وقت سلطنت سے دور شام میں حسین کے مقام پر مقیم تھا، بلا بھیجا۔ توران شاہ 3 ماہ بعد وہاں پہنچا اور حکومت کا نظم و نقش سنبھالا۔ ان 3 ماہ کے دوران بہادر شجرہ خود دشمن کا مقابلہ کرنے کے علاوہ حکومت کی باغ دوڑ بھی سنبھالتی رہی۔ عیسائی لشکر میں صالح کی موت پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ مطمئن تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے صالح مر چکا ہے،
مصری افواج کی کمان ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جو بوڑھا ہے، اور یہ کہ توران شاہ کو قدم جمانے میں کچھ عرصہ درکار ہوگا۔ یہاں عیسائیوں کی فطری سیاست کام آئی۔ انہوں نے اندر ہی اندر ساز باز شروع کر دی اور ایک ایسے غدار مصری کو ڈھونڈ نکالا جو فوج سے باغی تھا۔ اس کا نام سلمون تھا، اور اس ابلیس نے 5000 دینار کے عیسائیوں کو ایک ایسا تنگ گھاٹ بتا دیا جہاں دشمن بڑی آسانی سے بحیرہ الصغیر کو عبور کر سکتے تھے۔ یہاں عیسائی لشکر کو اور تقویت پہنچی کہ فرانس کے بادشاہ لوئی کے 2 بھائی الفانسو اور کاؤنٹ آف انجو ایک بھاری لشکر کے ساتھ اپنے بھائی کی مدد کو پہنچ گئے۔ رات کی تاریکی میں بڑی رازداری کے ساتھ الہی لشکر لوئی کے دونوں بھائیوں کی سرکردگی میں بحیرہ الصغیر کو عبور کر گیا۔ خود لوئی اس کے پیچھے پیچھے اپنے بے شمار لڑاکا اور محافظ دستوں کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی رات جب عیسائی سپاہ نے بحیرہ الصغیر کو رات کی تاریکی میں عبور کیا تھا، منصورہ شہر سے باہر مسلمان جرنیل اور سالار جو جنگی کونسل کے ارکان تھے فخر الدین کے خیمے میں جمع ہوئے تھے، جس میں انہوں نے اپنی پچھلی شکست کا جائزہ لینے کے ساتھ آئندہ منصوبوں پر کھلی بحث کی اور یہ طے پایا کہ رکن الدین بیبرس اور دوسرا جنرل کمبر منصورہ شہر کی حفاظت کریں اور فخر الدین شہر سے باہر کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو منصورہ قلعے میں محفوظ رکنے دستے بھی رکن الدین اور بیبرس کی کمان میں دشمن پر حملہ آور ہو جائیں گے تاکہ سمندر کے ساحل تک ان کے کہیں پاؤں نہ جمنے پائیں، اور اگر مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اسلامی لشکر پسپا ہو کر منصورہ شہر میں محصور ہو کر مقابلہ کرے گا۔ اس دوران ہو سکتا ہے توران شاہ قاہرہ سے کمک لے کر پہنچ جائے اور حالات بہتر ہو جائیں۔ جنگی کونسل کا اجلاس جب ختم ہوا تو رکن الدین بیبرس نے کسی قدر انکسار کے انداز میں فخر الدین سے کہا، کیا اس وقت جبکہ عیسائی لشکر آگ کے ایک طوفان کی طرح ہماری طرف بڑھ رہا ہے اور دن بدن اس کے حوصلے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے سپاہیوں میں بددلی پھیل رہی ہے، کیا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم موت کے مسافروں کے سالار اعلیٰ عمیر بن خزام کو ایک باقاعدہ دعوت نامہ بھیج کر اس سے التجا کریں کہ وہ اس ابتلا کی گھڑی ہمارے شانہ بشانہ آ کر مصری سرحدوں کی حفاظت کرے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہماری آواز پر وہ لبیک کہے گا، اور میں آپ کو اس بات کی بھی ضمانت دیتا ہوں اگر اسے جنگ میں کودنے کی اجازت دی جائے تو حالات دنوں میں ہمارے حق میں ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے سپاہی ہمارے سپاہیوں کی نسبت کہیں زیادہ جنگی تربیت رکھنے کے علاوہ دشمن کی صفوں کو لمحوں میں الٹ دینے کا فن جانتے ہیں۔ آخر وہ ہمارے بھائی ہیں اور مصیبت کے وقت اپنے بھائیوں کو پکارنا آر نہیں۔ رکن الدین بیبرس جب خاموش ہوا تو فخر الدین غصے میں دانت پیستے ہوئے کہا، میں عیسائیوں کے ساتھ ایک بدترین صلح پر راضی تو ہو سکتا ہوں، مگر موت کے اس مسافر کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکار سکتا جس کی حیثیت ہمارے پاس ایک باغی سے زیادہ نہیں۔ رکن الدین بیبرس کے علاوہ چند اور جنرلوں نے بھی فخر الدین کی ان سخت الفاظ کے خلاف خاموش احتجاج کیا۔ اتنے میں فخر الدین کا ہم خیال جنرل کمبر غصے کے عالم میں رکن الدین بیبرس کو مخاطب کر کے بول پڑا، آپ عمیر بن خزام کو اس جنگ میں شامل ہونے کی دعوت دے کر اسے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آؤ اور اس میدان میں مصری جنرلوں کے منہ پر بدنامی اور بزدلی کی کالک مل دو کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ رکن الدین بیبرس خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہ دیا اور بے بسی کے عالم میں اپنی گردن جھکا لی۔ اس کے حامی جرنیلوں کے چہروں پر بہت سی تحریریں پڑھی جا سکتی تھی، لیکن فخر الدین اور کمبر عمیر کے ساتھ بے بنیاد نفرت اور رقابت میں اندھے ہو چکے تھے، اور وہ ان تحریروں کے الفاظ نہ پڑھ سکے جو کسی موقع پر پھیل کر تباہی اور فنا کے حروف ارقام بن سکتے تھے۔ خیمے کے اندر فخر الدین کی کھولتی ہوئی غصے میں آواز سنائی دی، رکن الدین، کمبر میرے پاس اسی میدان میں رہے گا، تم اکیلے منصورہ جاؤ اور قلعے کی حفاظت اور سامان رست کا انتظام کرو۔ کمبر اگر تمہارے ساتھ گیا تو تم دونوں میں تلخی بڑھے گی، وہ تم دونوں ایک دوسرے کے بہترین اور مخلص دوست ہو لیکن ایک دوسرے کے ہم خیال نہیں۔ رکن الدین کھڑا ہو گیا اور خیمے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے دو اور جرنیل بھی جن کو منصورہ میں رکن الدین کے ماتحت فرائض سونپے گئے تھے خیمے سے باہر نکل گئے۔ خیمے سے ذرا دور جا کر رکن الدین بیبرس رک گیا۔ اس کے پیچھے وہ دونوں جرنیل بھی رک گئے جنہوں نے اس کے ساتھ روانہ ہونا تھا۔ انہوں نے دیکھا رکن الدین کا جسم کانپ رہا تھا
اور کندھے پر رکھا ہوا اس کا انگوچھا بار بار نیچے ڈھلک جاتا تھا۔ پھر رکن الدین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان صاف تھا اور بے شمار ستارے جھلمل کرتے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ رکن الدین نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اوپر اٹھائے اور گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا، رب العزت، ہم بھٹک گئے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اے کعبہ کی عظمتوں کے امین، ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر تو نے ہماری مدد اور ہماری راہبری نہ کی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ رکن الدین کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا تھا اور ڈوبتی ہوئی آواز میں اس نے پھر کہا، تاریک رات کے ستاروں، گواہ رہنا، میں خلوص نیت کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دے کر اس سے رہنمائی کی استدعا کرتا ہوں۔ رکن الدین نے اپنے انگوچھے سے اپنے بہتے آنسو پوچھ لیے اور مڑ کر اپنے دونوں جرنیلوں کی طرف دیکھتے ہوئے زخمی آواز میں کہا، آؤ میرے ساتھ۔ تینوں آگے جا کر چند خیموں کے پاس رکے۔ وہاں کچھ سپاہی ان کے گھوڑے لیے کھڑے تھے۔ وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ رات کے گھپا اندھیرے میں ریتلے میدان میں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے منصورہ کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، کہانی ابھی جاری ہے، اگلی کی سننا مت بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔